الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دیکھو انشاءاللہ ہمارے حج کے بارے میں باتیں چل رہی تھی، اس میں حج کی فضیلت بتائی، حج نہ کرنے کی وعیدیں بتائی، حج کے آداب بتائے، حج میں مشقت کا اجر بتایا، اب انشاءاللہ عمرہ بتایا، اس کے بعد آج ہے انشاءاللہ آداب زیارت مدینہ۔ زیارت مدینہ، مدینہ کی، کیونکہ ہر انسان کل فضیلت مدینہ کی تھی کہ مدینہ میں جانا کتنا ضروری ہے کہ انسان وہاں آئے نہ جائے، اور مدینہ منورہ کی فضیلت بتائی تھی، جو وہاں آئے گا ایسا گویا اس نے میری زیارت کی، میرے مرنے کے بعد جس نے میری قبر پر آیا تو گویا اس نے میری حیاتی میں زیارت کی۔ یہ ساری فضیلتیں گزر چکی تھی، فضائل زیارت مدینہ، اور آج انشاءاللہ ہے اس کے آداب ہیں، اس کی فضیلتیں تھی۔ حج کے متعلق جتنے رسائل عربی، فارسی یا اردو میں لکھے گئے، سب میں روزہ اطہر پر حاضری اور زیارت کے آداب اور فضائل تفصیل سے لکھے گئے۔ علماء نے اس سے مستقل استدلال اس کی فضیلت اور استحباب پر کیا ہے کہ جو شخص بھی احکام حج لکھتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آداب زیارت بھی لکھتا ہے۔ جی، تو ہم نے ظاہر بات ہے جو انسان بھی احکام حج بیان کرے گا وہ آداب زیارت مدینہ منورہ کے بھی بیان ضرور کرتا ہے۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حج کے لیے مخلوق جاتی ہے، اور بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اعذار کی وجہ سے مدینہ طیبہ حاضر نہ ہوتے ہو۔ اگر ان حضرات کی حاضری روزہ اطہر کی زیارت کے لیے نہیں ہے بلکہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جانا ہے تو ان میں سے 10واں 20واں حصہ مسجد اقصی کی زیارت کے لیے بھی تو جایا کرتا ہے، کہ وہ بھی 3 مساجد میں سے ایک ہے۔ جی، اب اس میں اختلاف ہے کہ حج کو مقدم کرے یا زیارت کو، اس کے متعلق اس سے پہلے فصل میں گزر چکے ہیں۔ دوسرا ادب ہے جب زیارت کا ارادہ کرے تو سب سے اول چیز ہے کہ سفر میں سفر کی نیت کیا ہونا چاہیے۔ جی، تو اس بارے میں بھی گزر چکا ہے کہ زیارت کے ساتھ ساتھ نبی الاسلام کی روزہ اطہر کی زیارت کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی کی بھی زیارت کی نیت کر لے تاکہ دونوں کی نیت ساتھ میں ہو جائے۔ نمبر 3، جب زیارت کی نیت سے سفر کرے، خواہ قبر اطہر کی زیارت کی نیت ہو یا مسجد کی زیارت، تو اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے واسطے خاص کرے، اس میں کوئی شائبہ ریا کا، تفاخر کا، شہرت کا، سیر و سیاحت کا، دنیاوی کاروبار کا غرض ہرگز نہ ہونا چاہیے، کہ اس صورت میں نیکی برباد، گناہ لازم ہوتا ہے۔ جی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح لباب میں لکھا ہے کہ نیت کے خالص ہونے کی علامت یہ ہے کہ فرائض اور سنن نہ چھوٹنے پاوے، ورنہ زیارت سے مشقت اور مالی نقصان کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ نمبر 5، اس سفر میں درود شریف کی خصوصیت سے کثرت رکھے۔ جب مکہ مکرمہ سے زیارت کے لیے نکلے تو اس کا سب سے بڑا وظیفہ درود ہو، اور جو درود پڑھ سکتا ہو، لمبا ہو، مختصر ہو، اب کچھ نہیں ہو تو تھوڑا سا جو چھوٹا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی کی زیارت کے آداب کے بارے میں جو علماء کے بیان ہو، انگلش میں یا اردو میں، جو جس زبان میں بھی جانتے ہیں وہ اپنے موبائل سے سننا شروع کر دیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کے جو
نعت ہے نبی اسلام کی تعریف کے بارے میں جو الفاظ ہے اشعار کے اندر، تو ان کو بھی سنیں، اس سے شوق پیدا ہوتا ہے۔ جی یہ سارے زیارت کے آداب میں سے کہ درود شریف کو پڑھنا اور ان کی فضیلتوں کو سننا علماء کے بیان میں سے۔ اللہ نے ابھی تو آسان کر دیا ہے کہ اپنے موبائل میں سفر میں جانے سے پہلے ہی ایسی ریکارڈنگ کر لے کہ جو وہاں جا کر 2-3 بیان کو راستے میں ہی سن لیا کرے، جس سے شوق بڑھے گا۔ کچھ ایسے اشعار بھی رکھ دیا کرے جس سے انسان کے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ راستے میں جو مسجد یا مواقع آئے جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا قیام یا نماز پڑھنا معلوم ہو، ان کی زیارت کرتا جائے۔ لیکن اب تو ہمارے ہاتھ میں گاڑی ہوتی نہیں ہے پرائیویٹ، بلکہ وہاں کی جو بسیں ہوتی ہے، تو ہمیں یہ چیز ملتی نہیں ہے۔ لیکن جب انسان اگر اکیلا جا رہا ہو، اپنی گاڑی خصوصی ہو، اس کو چاہیے کہ زیارت بھی کرتا جائے، وہاں نوافل پڑھے یا ذکر و تلاوت وغیرہ کرے۔ اسی طرح جو کنویں راستے میں ایسے آئے، ان کا پانی برکت کے حصول کی نیت سے پیے۔ ان میں سے بعض کا بیان 10ویں فصل میں آئے گا۔ جی اس کے بعد یہ 9ویں ہے، 10ویں میں آئے گا۔ ان کا پانی برکت کے حصول کی نیت سے پیے۔ ان کے علاوہ دوسرے رسائل سے تلاش کرے، معلم الحجاج اور دوسری جو بھی جس کے پاس بھی حج کی کتاب ہے اس میں سے دیکھتا جائے۔ جب مدینہ طیبہ قریب آ جائے تو بہت زیادہ ذوق و شوق میں غرق ہو جائے، کثرت سے درود شریف بار بار پڑھے۔ اگر سواری پر ہو تو اس کو تیز چلانے کی کوشش کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے، مدینہ طیبہ قریب ہوتا تو اپنی سواری کو تیز چلاتے۔ وَأَبْرَحُ مَا يَكُونُ الشَّوْقُ يَوْمًا إِذَا أَدَنْتَ الْخِيَامُ إِلَى الْخِيَامِ، سب سے بڑا ہوا شوق اس دن ہوتا ہے جب عشاق کے خیمے معشوق کے خیمے کے قریب ہو جائے۔ جب مدینہ طیبہ کی دیواروں پر نظر پڑ جائے، اس کے معطر باغ نظر آنے لگے جو بیر علی رضی اللہ عنہ کے بعد سے نظر آنے لگتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ سواری سے نیچے اتر جائے اور روتا ہوا ننگے پاؤں چلے۔ اب وہ عشق کا مقام ہے، ہم کیا ننگے پاؤں چلیں گے، ہم کیا پیدل اتریں گے؟ ہمیں تو چاہیے کہ اپنی بس میں جہاں ہماری ہوٹل ہو وہیں اتر جائے۔ وَلَمَّا رَأَيْنَا رَسْمَ مَن لَّمْ يَدَعْ لَنَا فُوَادًا لِعِرْفَانِ الرُّسُومِ وَلَا لُبَّ، جب ہم نے اس محبوب کے شہر کے نشانات دیکھے جس میں نشانات کے پہچاننے کے واسطے نہ ہمارے پاس دل چھوڑا نہ عقل چھوڑی، تو ہم اپنی سواریوں سے اتر گئے، اس کے اکرام میں پیدل چلنے لگے، اس لیے کہ اس کی شان سے بہت بعید بات ہے۔ پہلے عمرہ وزراء کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ذوالحلیفہ سے جو تقریباً 6 میل ہے پیدل چلنے لگتے تھے، اور حق ہے کہ اس جگہ پاؤں کے بجائے سر کے بل بھی چلے تو اس جگہ کا حق کا کوئی حصہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم تو پیر سے چلتے ہیں، ارے سر سے بھی چلو نا، حالانکہ ممکن نہیں ہے، پھر بھی اس جگہ کا حق ادا نہیں ہوگا، وہ اتنی پاک جگہ ہے۔ لو جئتکم قاصدا اسعى على بصره لم اقضي حقا واي الحق ادیت، اگر میں تمہاری خدمت میں پاؤں کے بجائے آنکھوں سے چل کر آتا تب بھی میں حق ادا نہ کر سکتا، اور میں نے آقا اور تمہارا اور ہی کون سا حق ادا کیا ہے جو یہی ادا کرتا۔ دوسرا اشعار ہے وَلَمَّا رَأَيْنَا مِن رُبُوعِ حَبِيبَنَا بِطَيْبَةً أَعْلَامًا أَسَرْنَ لَنَا الْحُبَّ، جب مدینہ پاک میں محبوب کی منزل کے آثار نظر آنے لگے تو انہوں نے محبت کو بھڑکا دیا، اور جب وہاں کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بنایا تو ساری بیماریوں سے شفا ہو گئی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جس کو عشق اور محبت نبی سے ہوگی نا، اس کو ان باتوں کا مزہ آتا ہے، ورنہ کہتے ہیں کیا بات ہے۔ اصل میں عشق ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، یہ عشق حقیقی ہے، ہم نے دنیا کا عشق سیکھا ہے، ایسی جو فانی ہونے والا ہے، اور یہ عشق جو باقی رہنے والا ہے۔ اب جب مدینہ آ جائے تو درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم ھذا حرم نبیک فاجعلہ لی وقایۃ من النار وامانۃ من العذاب وسوء الحساب، یا اللہ تیرے نبی کا حرم آ گیا،
اس کو تو میری آگ سے بچنے کا ذریعہ بنا دے، اس کو تو میری آگ سے بچنے کا ذریعہ بنا دے اور عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنا دے اور حساب کی برائی سے بچنے کا سبب بنا دے۔ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ تیرے نبی کا حرم آ گیا ہے، تو اب کیا کر، تو میرے کو آگ سے بچا لینا، عذاب سے بچانا اور حساب کی برائی سے بچانا۔ اس کے بعد اس پاک شہر کی خیر و برکت حاصل ہونے کی دعا کرے، اس کے آداب بجا لانے کی توفیق کی دعا کرے، اور کسی نامناسب حرکت میں ابتلا سے بچنے کی دعا کرے اور خوب دعائیں کرے۔ دیکھو مدینہ پاک کے اندر کوئی واجبات اور فرائض نہیں ہیں جیسے حج کے اندر تھے جی، کہ احرام پہننا، طواف کرنا، مزدلفہ جانا، عرفات جانا، یہاں پر کچھ نہیں، یہاں صرف آداب ہی آداب ہے۔ بے ادبی ہو گئی بہت زبردست پکڑ ہو سکتی، بے ادبی سے بچنا۔ مدینہ ادب کی جگہ ہے، یہاں جمال ہے، وہاں جلال تھا، وہاں شور تھا، آوازیں تھی، کہیں لبیک پڑھا جا رہا ہے، کہیں دعائیں مانگ رہے ہیں، اور مدینہ میں خاموشی ہے، بالکل سکون کی جگہ ہے۔ تو بہتر ہے کہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے غسل کر لے، یعنی اپنے ہوٹل میں اتر کر، پہلے میسر نہ ہو تو داخل ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کر لے، اور غسل نہ ہو سکے تو وضو کم از کم ضرور کر لے، لیکن اولا غسل ہے، جتنی نظافت طہارت زائد ہوگی اتنا ہی اولا ہے۔ اس کے بعد بہترین لباس پہنے، یعنی اپنے ہوٹل میں جانے کے بعد کیا کرے، غسل کر لے، اچھے سے اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، جیسے کہ عیدین یا جمعہ کے لیے ہم کیسے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، تو یہ ہماری عید ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو رہی، یوں سمجھے۔ نارد ہوا ہے ان کی تحقیق کے موافق وہاں شکرانہ کی نفل مراد ہے، لیکن اس جگہ پر حنفیہ نے سجدے شکر کا جواز لکھا ہے جی۔ پھر اس کے بعد ایک ادب ہے، اگر مسجد میں داخل ہونے کے وقت فرض نماز کھڑی ہونے کی ہو تو اس وقت تحیۃ المسجد نہ پڑھے، بلکہ فرض نماز میں شرکت کرے، اسی میں تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لے تو تحیۃ المسجد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی طرح اگر ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہو جبکہ نفل مکروہ ہے، جیسا کہ عصر کے بعد، تو اس وقت بھی تحیۃ المسجد نہ پڑھے۔ اب نماز سے فراغت کے بعد قبر شریف کی طرف چلے، نماز سے فارغ ہو گئے، روزہ وہ اس میں سے نکل گئے، روزہ من ریاض الجنہ، یعنی اس باغ میں سے، جنت کی کیاری میں سے نکل گئے، اب باہر جائے تو قبر شریف کی طرف چلے، اس حال میں کہ دل کو سب قدرات سے اور آلائش سے پاک رکھے اور ہما تن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف پوری توجہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس قلب میں دنیا کی گندگیاں، لہو و لعب، شہوتیں، خواہشیں بھر رہی ہو، اس دل پر وہاں کی برکات کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، جس قلب میں دنیا کی گندگیاں، لہو و لعب ہو، شہوتیں ہو، خواہشیں بھر رہی ہو، اس دل پر وہاں کی برکات کا کچھ اثر نہیں ہوتا، بلکہ ایسے دل والوں پر جو دنیا پر پڑے رہے ہیں اور آخرت سے، اس کی فکر سے بے تعلق ہو، حضور کے غصے اور اعراض کا اندیشہ ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے اس سے پناہ دے۔ لہذا ہر شخص کے لیے ضروری ہے جہاں تک ممکن ہو اس وقت اپنے دل کو دنیاوی خرافات سے خالی رکھنے کی کوشش کرے۔ اس سے پہلے توبہ استغفار کر لیں، خالی رکھنے کی کوشش کرے اور اللہ کی رحمت کی وسعت، عفو کرم کے کمال کی امید رکھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین پر نظر رکھے اور حضور ہی کے وسیلے سے اللہ سے معافی کا طالب بن کر حاضر ہو۔ ایک ادب ہے، جب کسی قبر پر حاضری ہو تو میت کے پاؤں کی طرف سے جائے، تاکہ میت کو اگر حق تعالی شانہ آنے والے کا کشف عطا فرمائے تو دیکھنے میں سہولت رہے۔ اس لیے کہ جب میت قبر میں دائیں کروٹ لیٹی ہے تو اس کی نظر قدموں کی طرف ہوتی ہے، اگر کوئی سرہانے کی جانب سے آئے تو میت کو دیکھنے میں تعب اور مشقت ہوتی ہے، لیکن ابھی وہ پیروں کی طرف سے آنے کا تو راستہ ہے ہی نہیں، سرہانے کی طرف سے ہی ہم جائیں گے اور پیروں کی طرف سے ہم باہر نکلیں گے، اس لیے تھوڑا سا آگے جا کر سلام۔ اس جگہ پہ بعض علماء نے لکھا ہے قدم مبارک کی جانب سے حاضر ہو، جیسا کہ ابن حجر نے شرح مناسک میں نقل کیا ہے، لیکن خیر ابھی وہ نہیں ہو سکتا، تو ہم جس طریقے سے انہوں نے راستہ بنایا ہے ہم اسی طریقے سے حاضر ہو جائیں۔ جب قبر شریف کے سامنے حاضر ہو تو سرہانے کی دیوار کے کونے میں جو ستون ہے اس سے 3-4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو۔
कैसे खड़ा रहना? देखो, रोजे की जो जाली है, हुजूर की जो रोजा है उसकी जो जाली है, उसके ज्यादा करीब होकर खड़े रहेंगे ज्यादा फजीलत है, ऐसा नहीं है। बल्कि अदब तो यह है कि उससे दूर रहे। और आजकल वैसे ही तरतीब बनाई है कि उसको दूरी रखते हैं, तो 2 फीट 3 फीट दूर ही रहे, और ज्यादा भी अगर दूर रहेगा तो कोई हर्ज नहीं है, तो दूर रहे, एक बात। और दूसरी यह है कि सरहाने की दीवार के कोने में जो सुतून है उससे 3-4 हाथ के फासले से खड़ा हो, और पुश्त किबला की तरफ हो, यानी पूरा चेहरा नबी अलैहिस्सलाम की तरफ और पुश्त किबला की तरफ, और बाईं तरफ अनवर के बिल्कुल सामने हुआ, कि चेहरे अनवर के बिल्कुल सामने हो जाए, समझिए, इस तरीके से खड़ा हो। वहां पर जाली में एक सुराख बना हुआ है, एक बड़ा सुराख है, 2 छोटे सुराख है, तो समझ लो बड़ा सुराख आ गया, वहां खड़ा रहे, और खड़े होकर फिर दुरूद जो उसने याद किए हो दुरूद पढ़ ले। ये सुतून अब पीतल की दीवार के अंदर आ गया है, ये सारे है। दीवार से 3-4 गज के फासले पर खड़े हो, ज्यादा करीब ना हो कि अदब के खिलाफ है। निगाह नीची रहना चाहिए, इधर उधर देखना उस वक्त सख्त बेअदबी है। हाथ पांव भी साकिन वकार से रहे। एक ख्याल करे कि चेहरे अनवर उस वक्त मेरे सामने है, हुजूर का चेहरा, हुजूर के उलूव शान, उलूव मरतबत का पूरी तरह दिल में। इसने अमीरुल हज मदखल में लिखे हैं, जितने भी तवाज़ु और आदाब खस वक्त के हाजिर के लिखे भी आते हैं, उससे कहीं ज्यादा तक तवाज़ु और इज्जत इनके साथ होना चाहिए। तो बहुत इनकी अदब डरते हुए, और हमारी निगाह उस सुराख की तरफ न हो, सिर्फ एक मरतबा देख फिर निगाह बिल्कुल नीचे हो, ताकि तब पता चले कि हम बिल्कुल सामने, जब निगाह नीची हो, अस्सलातु वस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह, 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा जितना पढ़ने का मौका मिले पढ़ ले। तो बाद अगर लेटा दे तो साइड पर आ जाए। उसके बाद वुजू पर सलाम पढ़े जी। उस सलाम के बहुत सारे अल्फाज, जिसको जो अल्फाज किताबों में से याद कर लिए वो अपने अल्फाज में फंस सकता है। वन्ना सलातो वस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये भी है। या अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी है। तो कोई बड़ा पढ़ता है, छोटा सलाम पढ़ता है, तो सलाम करना कोई सलाम। फिर उसके बाद थोड़ा सा हटेंगे तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक उनकी ज़ियारत होगी। उस वक्त क्या करे, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, क्या ऐसा करके फिर उससे आगे जाए तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, तो अस्सलामु अलैका या उमरुल फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, उस फारूक फिर आगे निकल जाए। इस तरीके से सलाम के बाद आगे। अगर ये दोनों बातें यानी उसका तर्जुमा वगैरह भी इंसान पढ़ रहा हो तो उसके दिल में उसका तर्जुमा भी जानता भी। ये निहायत अहम उसका जरूरी बात है कि सलाम पढ़ते वक्त शोर और शज़फ हरगिज़ न करे, न जोर से चिल्लाए, बल्कि इतनी आवाज से कि अन्न तक पहुंच जाए। मुल्ला अली आरी ने लिखा है कि न तो ज्यादा जहर हो न बिल्कुल इख्फा हो, बल्कि मुतवस्सित मुतदिल आवाज हुजूर कल्ब और अपनी बदामत की वजह से शर्म और हया लिए हुए अपने। बुखारी शरीफ में किस्सा लिखा, हज़रत साहिब कहते हैं कि मैं मस्जिद खड़ा था, एक शख्स ने मुझे एक टंकरी मारी। मैंने इधर देखा तो हज़रत उमर थे, उन्होंने मुझे इशारे से बुला दिया। वो कहा कि ये 2 आदमी जो बोल रहे हैं उनको बुला कर लाओ। ये मैं दोनों को हज़रत उमर के पास लाया। तो हज़रत उमर ने उनसे पूछा, तुम उमर के रहने वाले हो? उन्होंने अर्ज़ किया कि ताइफ के रहने वाले हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तुम शहर के रहने वाले हो और तुम्हें मज़ा चखता, तुम हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में चिल्ला कर बोल रहे हो। उस मस्जिद में चिल्ला बोलकर बाहर भी नहीं चिल्लाना है, बाहर भी आराम से इस आवाज से बात कर। तो उस मस्जिद के अंदर मस्जिद नबी पूरा सुकून होता है। नबी किसी शख्स को, मोहम्मद बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, किसी शख्स को भी ये नहीं चाहिए कि मस्जिद में जोर से बोले। हजरत उमर के इस किस्से में बाज़ रिवायत में हजरत उमर का इरशाद नकल किया, ऐसे कोड़े मारता कि बदन दर्द करने लगता। अब गोया अजनबी दूसरे शहर के होने की वजह से मसला नावाकिफियत की उज़र करार दिया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब कहीं करीब कील मेख वगैरह के ठोकने की आवाज़ें सुनती, यानी जाहिर बात है कुछ न कुछ काम वहाँ होता, तो आवाज़ें
جو کاریگر کام کرتا ہے اسے کیل ٹھوکنا ہو یا کچھ بھی، تو جب حضرت ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سنتی تو آدمی بھیج کر ان کو روکتی کہ زور سے نہ ٹھوکے، حضور کی تکلیف کا لحاظ رکھے۔ اور واقعتاً مسجد نبوی میں جتنا بھی کام ہوا ہے وہ سارا کام پہلے باہر تیار ہوتا، دروازے بھی، اور مسجد میں آ کر سکون کے ساتھ فٹنگ ہوتا تھا۔ اتنا خیال رکھا گیا۔ آج بھی اس حکومت نے بھی کوئی شور نہیں کیا بناتے وقت، اتنا سکون کے ساتھ کام کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو یہ ہے بہت بڑے ہے، پوری دنیا میں ساری مخلوق سے افضل ہے۔ تو فرمایا، بنانے والوں کو فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے مکان کے کیواڑ بنوانے کی ضرورت پیش آئی، تو بنانے والوں کو فرمایا کہ شہر کے باہر بقی میں بنا کر لاؤ، ان کے بنانے کی آواز کا شور حضور تک نہ پہنچے، اتنی دور سے بناتے۔ علامہ قسطانی مواہب میں لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا وہی معاملہ ہونا چاہیے جو زندگی میں تھا، اس لیے حضور اپنی قبر میں زندہ ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا ایمان ہے۔ حق سبحانہ التقدس نے قرآن پاک میں سورہ حجرات میں خصوصیت سے صرف تنبیہ فرمائی ہے۔ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ایمان والو تم اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور نہ آپ سے ایسے زور سے گفتگو کرو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس حرکت سے تمہارے پہلے کیے ہوئے نیک عمل برباد ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اس لیے آداب ہی آداب۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت شیخین حضرت ابوبکر حضرت عمر کے درمیان کسی مشورے میں گفتگو میں حضور کی مجلس میں تھی، اختلاف رائے کی وجہ سے تیز گفتگو ہو گئی تھی۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی، تو حضرات شیخین حضرت ابوبکر حضرت عمر پر یہ عتاب ہے تو ہم تم کس شمار میں ہیں۔ احادیث میں آیا، اس آیت شریفہ کے بعد حضور کے مجلس میں حضرت عمر کی آواز، عمر رضی اللہ عنہ کی آواز ایسی ہوتی کہ بعض اوقات مقرر پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو اب آپ سے اس طرح گفتگو کروں گا جیسے کوئی راز کی بات کرتا ہے۔ راز کی بات کان میں کیسے کرتے؟ آہستہ۔ فرمایا ایسے کرنا۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ بھی حج کر کے آئے ہیں اور بے ادبی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ ہمیں معاف فرما دے کہ ہم نے بہت بے ادبی کی، نہیں جانتے تھے۔ آئندہ جب جاوے تو ایسی چیزوں کو زیادہ سے دیکھ کر جائے، پڑھ کر جائے، تاکہ ہمیں زیارت، حقیقی زیارت نصیب ہو۔ سلام کے بعد اللہ جل شانہ، سلام کر لیا ہم نے، اس کے بعد اللہ جل شانہ سے حضور کے وسیلے سے دعا کرے، قبلہ کی طرف منہ کر دے اگر موقع ملے تو۔ اب حضور کی طرف پشت کر لے، بے ادبی نہیں ہوگی، پشت کر لے، قبلہ کی طرف منہ کر لے اور دعا مانگے، دعا کرے گا، حضور سے شفاعت کی درخواست کرے۔ بعض علماء نے توسل کو منع فرمایا، لیکن جمہور علماء اس کے قائل ہیں۔ جی، علامہ قسطلانی شافعی نے مواہب میں لکھا ہے کہ زائرین کو چاہیے کہ بہت کثرت سے دعائیں مانگے اور حضور کا وسیلہ پکڑے، حضور سے شفاعت چاہے۔ حضور کی ذات اقدس ایسی ہے کہ جب ان کے ذریعے سے شفاعت چاہی جائے تو حق تعالی شانہ قبول فرمائے۔ علامہ زرقانی مالک اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ علامہ خلیل کے مناسک میں بھی یہی مضمون لکھا ہے۔ ابن حمام میں فتح القدیر میں لکھا ہے، اس سے حضرت قدس سرہ نے زبدہ میں نقل کیا ہے کہ سلام کے بعد پھر حضور کے وسیلے سے دعا کرے اور شفاعت چاہے اور الفاظ کہے، یا رسول اللہ اسألک الشفاعت واتوسل بک الی اللہ فی ان اموت مسلما علی ملتک و سنتی۔ یا اللہ کے رسول، یا اللہ کے رسول، میں آپ سے شفاعت چاہتا ہوں۔ اگر موقع ملے تو یہ الفاظ بھی لکھ لیا جائے، یا اردو میں ہو، یا اللہ کے رسول، میں آپ سے شفاعت چاہتا ہوں اور آپ کے وسیلے سے اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ میری موت آپ کے دین اور آپ کی سنت پر ہو۔ امام نبوی نے اپنے مناسک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سلام کے بعد لکھا ہے کہ پھر پہلی جگہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، حضور کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کرے اور حضور کی شفاعت کے ذریعے اللہ جل شانہ سے دعا کرے۔ بہترین چیز وہ ہے جو عتبی سے نقل کیا گیا، اس سے پہلے فصل کے ختم پر گزر چکا۔
کہ ایک نابینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حرزی اور بینائی کے لیے دعا چاہی تو حضور نے فرمایا تم کہو تو میں دعا کروں، لیکن اگر تم صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے دعا کی درخواست کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ پہلے بہت اچھی طرح سے وضو کرو، اس کے بعد یہ دعا پڑھو۔ کیا؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ جی، اس مضمون سے بھی معلوم ہو گیا اس دعا کے وقت بھی منہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ جو دعا تھی اس میں تو منہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ اگرچہ عام دعا کا ادب یہ ہے کہ منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، عام دعا، لیکن یہ جب وسیلہ کے لیے جو الفاظ اردو میں بتائے کہ اللہ کہ رسول میں آپ سے شفاعت چاہتا ہوں، آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہوں کہ میری موت آپ کے دین اور آپ کی سنت پر ہو، یہ آپ کی طرف چہرہ ہوگا اور اس وقت کہیں گے تو کوئی شرک نہیں ہے، یاد رکھیں۔ لیکن عام دعا مانگے تو منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، لیکن اس وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہوتی ہے جو ادب کے خلاف ہے، اس لیے اس وقت اسی طرف منہ کر کے دعا کریں۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے جا کر حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کر دیا، اس کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر لے تو چلے گا۔ اس کے بعد اگر کسی اور شخص نے اپنے سلام کر لی، وسیلہ مانگ لیا، اور اگر کسی اور شخص نے اپنی طرف سے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی فرمائش کی ہو، کب ہے میری طرف سے حضور کو سلام پہنچا دینا، تو اس کے لیے کیسے کرے؟ تو اس کی طرف سے بھی اس طرح سلام عرض کرے، السلام علیک یا رسول اللہ من فلاں ابن فلان یستشفع بک الی ربک۔ آپ پر سلام، یہ اللہ کے رسول فلاں کی طرف سے جو فلاں کا بیٹا ہے اور آپ سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش چاہتا ہے۔ یا مختصر الفاظ میں کہے کہ اللہ کے رسول ہمارے والدہ نے آپ کو سلام عرض کیا، ہمارے والد نے، ہمارے فلاں فلاں دوست سے، اگر نام یاد نہ آئے تو اللہ کے رسول بہت سونے آپ کو سلام عرض کیا ہے، تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ سب کا سلام عرض ہو گیا۔ سب کا نام لینے کے ہمارے پاس نہ نام یاد ہے اور نہ اتنا وقت ہوتا ہے وہاں پر، اس لیے اتنا کہہ دے کہ اللہ کے رسول بہت سونے آپ کو سلام عرض کیا ہے۔ پہلے فلاں کی جگہ اس شخص کا نام لے، دوسرے فلاں کی جگہ اس باپ کا نام لے۔ اگر عربی میں کہنا مشکل ہو تو اردو میں عرض کر دے کہ فلاں فلاں آدمی نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور شفاعت کی درخواست کی۔ اور اگر کسی شخص نے کسی سلام پہنچانے کی درخواست کی ہو، اس نے درخواست کو قبول کر لیا ہو، یعنی وعدہ کر لیا ہو کہ میں سلام پہنچا دوں گا، تو اس پر اب اس سلام کا پہنچانا واجب ہو گیا، اس لیے کہ وہ منزلیں اس کی امانت کے ہے جس کو قبول کر چکا ہے۔ جی، اس لیے پہنچاوے، نام یاد نہ ہو کوئی بات نہیں، بس اسی طرف سے پہنچا دے، خالی دل میں اس کا استحضار ہو کہ جن جن لوگوں نے کہا ہے ان سب کی طرف۔ ناظرین لسان سے روسیہ بھی درخواست کرتا ہے، یعنی جو کتاب لکھنے والے ہیں وہ بھی درخواست کرتے ہیں اگر آپ لوگ نبی کی زیارت کے لیے جاؤ تو اگر اس وقت مبارک وقت میں اگر مجھے بھی یاد کر لیا جائے تو سلام السلام علیک یا رسول اللہ من زکریا بن یحیی الکاندلوی یستشفع بک الی ربک عرض کر دے تو احسان ہوگا، اور یہ الفاظ یاد نہ رہے تو اردو ہی میں اس کا نام ناکارہ کا سلام عرض کر دے، تو حضرت کی طرف سے بھی جو جانے والے ہیں وہ سلام عرض کر سکتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے بعد تقریباً ایک ہاتھ دائیں طرف ہٹ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر سلام پڑھے۔ مشہور قول کے موافق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک حضور کی قبر اطہر کے پیچھے اس طرح سے ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا سر مبارک حضور کے شانہ کے مقابل ہے، اس لیے ایک ہاتھ دائیں جانب کو ہو جانے سے حضرت صدیق اکبر کا سامنا ہو جاتا ہے۔ حضرت صدیق کے اکبر پر سلام سے فراغت کے بعد ایک ہاتھ دائیں جانب ہٹ کر سلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر سلام پڑھے، اس لیے مشہور قول کے موافق حضرت فاروق کی قبر مبارک حضرت صدیق اکبر کی قبر مبارک کے پیچھے اسی طرح ہے کہ حضرت عمر کا سر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شانہ کے مقابل ہے، یعنی ایک ایک فٹ کا فاصلہ سمجھو، حضرت حضور کی قبر ہے اس کے پیچھے ایک فٹ نیچے اتر کر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، اور ان کے پیچھے ایک فٹ اور نیچے اترو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر آتی ہے۔ تو اس طریقے سے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں نے بتایا۔ ان دونوں حضرات کی خدمت میں اگر کسی نے سلام عرض کرنے کر دے، اس کا سلام عرض
کر دے. اور یہ سراپا خطا و قصور بھی درخواست کرتا ہے. جی خطا و قصور بھی درخواست کہ اگر ناظرین کو کسی وقت یاد آ جائے تو اس ناپاک کا سلام بھی دونوں بارگاہوں تک پہنچا دے. اللہ پاک آپ کو اس احسان کا اپنے لطف سے اجر عطا فرمائے. تو یہ تھا سارے سلام کے پھر جملے وغیرہ، اتنا ہی کافی ہے. پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک اور مجلس ہوگی جس میں مدینہ منورہ کی زیارات کے بارے میں. یہ تو روز اطہر کی زیارت ہے، اس کے علاوہ جو احد ہے اور جبل احد ہے اور دوسری ساری چیزیں ہیں، کچھ کنویں ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں کل کریں گے. تو پھر ہماری حج کی مجلس سے ختم ہوگی، ابھی ایک ہی مجلس رہ گئی ہے.